بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے امور ایسے ہیں جن سے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ الگ الگ ایک چیز کا حکم دے نا کسی کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت شدید ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ جیسے زنا کے بارے میں الگ الگ حکم دیا گیا ہے، نگاہیں نیچی کرنے کے لیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ ان میں سے ایک معاملہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی کو، کہ لڑکے بھی دوست نہیں بنائیں لڑکیوں کو اور لڑکیاں بھی لڑکوں کو دوست نہیں بنائیں۔ ولا متخذی اخدان، کہ چھپے ہوئے دوست نہیں بنائیں۔ اور لڑکیوں کو حکم کیا ہے؟ ولا متخذات اخدان، کے چھپے ہوئے دوست نہیں بنائیں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا چھپے ہوئے دوست کا مطلب کیا ہے؟ آج کل کے دور میں آسانی سے سمجھے تو اس کا مطلب ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ۔ لیکن اس پر کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو چھپ کے نہیں بناتے، ہم تو سرعام بناتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو اس سے بھی بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہو گئی نا، کہ ایک کام ڈھٹائی کے ساتھ آپ ایک کام بے غیرتی والا کر رہے ہیں اور اس کو بھی سرعام کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم تو سرعام بناتے ہیں۔ تو مطلب سرعام بے غیرت ہیں، آپ بڑے ٹاپ کے ہیں، بے حیا ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر یہی کام آپ کی بہن کے ساتھ کوئی سیٹنگ کرے تو کیسا لگے گا؟ وہاں برا ہے اور یہاں ٹھیک ہے، عجیب بات۔ تو خیر بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کریں۔ اب آپ ایک بات سمجھیں کہ یہ بناتے کیوں ہیں آپس میں، دوستیاں کیوں لگاتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس میں پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹائم پاس ہوتا ہے، کہ آپ نہیں تو کوئی اور کوئی اور نہیں تو پھر آپ، اگر پھر آپ نہیں تو پھر کوئی اور، وہ نہیں تو پھر دوبارہ ادھر ہی۔ یہ عادت اتنی خطرناک ہوتی ہے نا انسان کی، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا ہے، پھر مرتے دم تک کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قسمت سے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیں، توبہ طائب ہو جائے تو۔ اب چونکہ یہ عادت پڑ چکی ہوتی ہے، پھر جب شادی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میاں بیوی دونوں آ رہے ہیں اکٹھے گاڑی میں، پورے رستے میں بالکل کوائٹ پلیس، اگر آپ نے کچھ بولا تو کوئی ایلینز آئے گا، وہ آ کے دونوں کو اچک کے لے جائے گا، کھا جائے گا، ختم کرے گا، اس لیے بولنا نہیں ہے، خبردار۔ اور جیسے ہی جا کے گاڑی کھڑی ہوئی، شوہر اندر بیٹھا ہے، بیوی اتر کے اندر کمرے میں گئی، اب دونوں کو ٹائم مل گیا۔ ادھر شوہر کے پاس ٹائم ہے، اس نے موبائل نکالا اور شروع ہو گیا۔ کھڑا کیوں ہے یہاں پر؟ یا تو گیراج میں کھڑی کرنے کے بہانے کھڑا ہو گیا ہے، یا کسی بلڈنگ میں کھڑی کرنے کے بہانے، یا روڈ کے سائڈ پر، یا پارکنگ وغیرہ میں جہاں بھی کھڑی کرنے کے بہانے ٹھہرا ہے، اور وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں یار وہ بس وہ موٹی نکل کے چلی گئی ہے، ابھی وہ اندر گئی ہوئی ہے، ابھی مجھے اسی موٹی کے پاس جانا ہے۔ لیکن جس سے یہ بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ موٹی ہے، سمجھے بھائی؟ اب ظاہر سی بات ہے، جب اس کے سامنے کوئی اس کی کوئی ایپ بیان کرے گا، یہ اس کی کوئی برائی کرے گا تو اس کو اچھا لگے گا نا، خوش ہوگی نا۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ اب وہ اندر چلی گئی ہیں، وہ اندر جا کر شروع ہو گئی اس کے اپنے والے کے ساتھ، کیا کہ ہاں وہ بے وقوف کھڑوس نالائق کہیں کا، وہ گاڑی کھڑی کرنے گیا ہوا ہے، بس ابھی آ جائے گا، ایسے ہی دماغ خراب کرے گا، آ کر پھر بات کریں گے ہم بعد میں رات کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی سلسلہ چل رہا ہے، وہاں بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن بہت جگہوں میں ایسے دیکھنے میں آیا کہ شوہر کی حرکتیں زیادہ کرتے ہیں، بیویاں نہیں کرتی، شرم والی ہوتی ہیں، ذرا تھوڑا بچ کے رہتی ہیں ان کاموں سے۔ اب جب کبھی وہ پکڑا جاتا نا تو پھر وہ ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر یہی کام میں کروں تو پھر کیسا لگے گا؟ تو پھر وہ مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں، ڈیورس پہ آ جاتے ہیں، طلاق دینے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں قتل کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ بھائی وہ اگر کرے تو غلط ہے، تم کرو تو صحیح ہے، یہ کیسی بات؟ عجیب تماشا۔ اب یہ عادت اتنی خراب ہوتی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب میرے ایک دوست کا کچھ عرصہ پہلے مجھے فون آیا، مجھے کہنے لگا جی آپ میرے لیے نا میری فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بولیں۔ جھوٹ کیا بولنا ہے؟ کہنے لگا جھوٹ آپ یہ بولے کہ ان کو کہیں کہ میں اس کے ساتھ لڑکی بن کے بات کر رہا تھا، بس اتنی بات کر کے اس نے فون بند کر دیا، باقی پوری کہانی میں خود بخود سمجھ گیا۔ ہوا یہ تھا کہ اس کا فون کہیں پکڑا گیا، تو ہمیں تو پتہ ہے ہمارے ساتھ پڑا ہے، اس کو اس وقت سے عادت ہے لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنے کی۔ اب جب فون پکڑا گیا تو انہوں نے اس کو چیک کیا، تو اندر سے اس کا نمبر نکل آیا ہوا کسی لڑکی وڑکی کا، یا کہیں کوئی نمبر کوئی میسیج اس طرح کے مل گئے ہوں گے، نمبر ڈیلیٹ کر دیا ہوگا۔ اب اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ ان کو یہ کہنا کہ میں لڑکی بن کر اس کے ساتھ مذاق کر کے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، یعنی میرے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے چلا رہا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ میں لڑکی تھا وہی والی جس سے وہ باتیں ہو رہی تھیں۔ تو جھوٹ اس سے الگ ہوتا ہے، نقصانات الگ ہوتے ہیں، ذلت الگ ہوتی ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ایک بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ یہ صرف اور صرف ٹائم پاس ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعلقات صرف اس لیے استوار کیے جاتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کریں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا جب جوان ہو جائیں تو جلدی شادی کر کے جان چھڑائیں ان سے، ورنہ خواہشات ابھریں گی۔ تو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر تعلقات استوار کیے جاتے ہیں۔ اب لڑکی کو چاہیے ہوتا ہے خرچہ، مال، پیسہ،
بیلنس ڈلوانے کے لیے، پیکج کروانے کے لیے، یا میک اپ کا سامان لینے کے لیے، موبائل لینے کے لیے، یہ وہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. خیر اس کو چاہیے ہوتا ہے خرچہ، اور لڑکے کو چاہیے ہوتی ہے خرچ کرنے کی جگہ، کہ مجھے کوئی جگہ ایسی ملے کہ وہاں میں پیسہ خرچ کروں. اور وہ مین اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا. جیسے ہی اپنی جنسی خواہش پوری ہوئی بس ختم. اب تو کون اور میں کون، سارے تعلقات ختم، بس سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا. اب لڑکیاں بیچاری اپنی عزت لٹانے کے بعد فارغ بیٹھ جاتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو لہٰذا یہ لڑکیوں کے لیے خاص طور پر یہ میسج ہے کہ اپنی عزت کا خیال کریں. پیسہ یہ ہر چیز نہیں ہوتی. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوستیاں لگی ہوتی ہیں نا ان کی آپس میں، یہ لڑکیوں نے بھی بہت سارے لڑکے رکھے ہوتے ہیں اور لڑکوں نے بھی بہت ساری لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اور ہر ایک نے ہر ایک سے کہہ رکھا ہوتا ہے کہ صرف تم، بس صرف تم. لڑکے نے لڑکیوں سے، ہر ایک لڑکی سے، 10 ہیں تو 10 سے ہی صرف تم. اور اس نے بھی لڑکوں سے کہ صرف تم، کہ مطلب صرف تم ہی ایک گدھے نہیں، میرے پاس اور بھی گدھا ہے. ایک دفعہ ہوا کیا کہ ایک لڑکا ایک اپنی گرل فرینڈ کو ملنے گیا اس کے گھر کے اوپر. اب وہ کہنے لگی اچھا آپ یہاں بیٹھے، میں ذرا آپ کے لیے پانی وانی لے کے آتی ہوں. وہ پانی لینے گئی تو اپنا غلطی سے موبائل ٹیبل کے اوپر بھول کے چلی گئی. اب جب وہ گئی ہے تو لڑکے نے کہا یار میں ٹرائی تو کروں، دیکھوں میرا نام اس نے کس نمبر سے سیو کیا ہوا. جیسے اس نے بیل ماری تو اس کے اوپر جو لکھا ہوا آ رہا تھا نام اس لڑکے کا، اس نمبر سے وہ لکھا ہوا تھا گدھا نمبر 7، ڈونکی نمبر 7. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 6 گدھے اور رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور 7ویں کے بعد اور گدھے کتنے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں. یہی حال لڑکیوں کا ہے اور یہی حال لڑکوں کا ہے. اور کیا رکھا ہوتا ہے ہر ایک سے؟ صرف تم. سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی میری ایک بات یاد رکھیں، آپ جب تک کسی کے لیے اہم ہیں، جب تک اس کو آپ کا کوئی الٹرنیٹ نہیں مل جاتا. لڑکیاں بھی سن لیں اور لڑکے بھی سن لیں، یہ دونوں کا حال یہی ہے. میاں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دوست ہیں، لڑکیاں لڑکی کی دوستیاں کوئی بھی ہے، آپ جب تب تک کسی کے لیے اس اہم ہوتے ہیں جب تک آپ کا الٹرنیٹ یا آپ کا متبادل ان کو نہیں مل جاتا. جیسے کوئی اچھا متبادل ملا، پیسے وہاں سے زیادہ ملنے شروع ہوئے، لفٹ وہاں سے زیادہ ملنی شروع ہوئی، ختم، ہر چیز ختم. تم کون اور میں کون. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو، اپنی عزتوں کو بچائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا میرے بھائی وہ کریں. زمانہ پہلے بے حیائی و بغیرتی سے بھرا ہے، اور کتنی پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟